لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم عرس اور یوم ولادت کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صحابی رسول حضرت سیدنا سعید بن عامر قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکابر صحابہ میں سے ہیں، بکثرت جنگ و جہاد میں انہوں نے شرکت کی۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج آپ کے ذکر کا موقع ہے آپ کے جمادی الاولیٰ کے مہینے میں آپ کے وصال کی وجہ سے۔ جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں چونکہ آپ کا وصال ہوا تھا، آپ کے وصال کے مہینے سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت و شان کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کو ہدایت کا ستارہ فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ جس بھی صحابی کی اتباع آپ کر لیں گے آپ ہدایت پالیں گے۔ وہ عظیم شخصیات ہوتے ہیں صحابہ کرام۔ آئیے اس عظیم الشان صحابی کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اولاً ایک اجمالی طور پر ان کا تعارف آپ سنیے۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ میں سے ہیں، زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور شہادت سے متاثر ہو کر غزوہ خیبر سے پہلے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ غزوہ خیبر اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص کا گورنر بنایا تھا، اور اسی عہدے پر فائز رہتے ہوئے جمادی الاولیٰ 20 ہجری کو حمص یا قیصاریہ یا رقہ ملک شام میں آپ کی وفات ہوئی۔ یہ آپ کا ایک اجمالی تعارف تھا۔ آئیے تفصیلی طور پر آپ کو جاننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ میرے سامنے جو کتاب ہے، جس کتاب کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، یہ حلیۃ الاولیاء ہے، جو صحابہ، تابعین، صحابیات کی سیرت پر ایک زبردست بے نظیر کتاب ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت میں سبقت لے جانے والوں میں سے حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحر انگیز اور فتنہ گر دنیا سے بے رغبتی اختیار کی۔ دنیا کے طلبگاروں کو حقارت کی نگاہ سے آپ دیکھتے تھے، نیکیوں کی ترغیب دلانے اور اللہ عز و جل سے ڈرانے کے معاملے میں سابقین کے طریقہ کار پر آپ گامزن رہے۔ حکومت و سلطنت حاصل ہونے کے باوجود دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو انتہائی جانفشانی و امانت داری سے آپ نبھاتے رہے۔ علماء تصوف کے نزدیک صبر پر قائم رہتے ہوئے مشکل حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے اور بیجا گمانوں کی تحقیق میں نہ پڑنے کا نام ہی تصوف ہے۔ حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کی گورنری سے معزول کیا تو ان کی جگہ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنا کر وہاں بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی جو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھی ان کو ساتھ لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ وہاں کچھ ہی دنوں کے بعد آپ پر تنگدستی آ گئی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار انہیں بھیجے۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ دینار لے کر اپنی زوجہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ ہمیں امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے بھیجے ہیں۔ زوجہ نے عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو ان میں سے بعض سے گھر کا راشن خرید لیں اور جو بچیں وہ آئندہ کے لیے آپ سنبھال کر کے رکھ لیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر صورت نہ بتاؤں؟ وہ یہ کہ ہم یہ مال کسی تاجر کو دے دیتے ہیں جو ہمارے لیے تجارت کرے
اور ہم اس کا نفع کھاتے رہیں اور ہمارے سرمایے کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی۔ زوجہ نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، یعنی ہم یہ کسی تاجر کو دے دیتے ہیں، تاجر ہمارے مال کو تجارت میں گھماتا پھرے گا، اصل مال ہمارا انہی کے پاس رہے گا اور ہم نفع سے جو ہے اپنا گھر چلاتے رہیں گے۔ بیوی نے کہا یہ تو بہتر صورت ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کھانے کا سامان، 2 اونٹ 2 غلام خریدے، پھر لوگوں کی ضروریات کا سامان غلاموں کے ذریعے اونٹوں پر رکھوا کر مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم فرما دیا۔ یہ کیا آپ نے، یعنی آپ نے اس سے کچھ سامان خریدے، اونٹ خریدے، اور وہ سامان اونٹوں پہ لدوا کر کے غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں تک پہنچا دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد زوجہ نے عرض کی فلاں فلاں سامان ختم ہو گیا ہے، آپ اس تاجر کے پاس جائیں اور حاصل ہونے والے نفع سے سامان خرید لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ زوجہ نے پھر کہا، لیکن اب کی بار بھی کوئی جواب نہ پا کر اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ستانا شروع کیا، تکلیف دینا شروع کیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ صرف رات کو گھر میں تشریف لاتے اور سارا دن گھر سے باہر گزار دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں میں سے ایک آدمی تھا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ان کی زوجہ سے کہا کہ آپ کیوں انہیں تکلیف دیتی ہیں، وہ تو سارا مال صدقہ کر چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ مال کے ختم ہونے پر افسوس کرنے اور رونے لگی کہ یہ تو کہہ رہے تھے کسی تاجر کو دیں گے، انہوں نے تو سارا مال صدقہ کر دیا ہے۔ جب پتہ چلا تو رونے لگی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور زوجہ سے فرمایا آرام سے بیٹھی رہو، میرے چند دوست کچھ عرصے پہلے مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، اگر مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب مل جائے تب بھی میں ان کے طریقے سے دور نہیں ہٹوں گا۔ اگر کوئی جنتی حور آسمان دنیا سے جھانک لے تو تمام اہل زمین کو روشن کر دے اور اس کے چہرے کا نور چاند سورج کی روشنی پر غالب آ جائے، اور جو دوپٹہ وہ اوڑھتی ہیں وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے، لہٰذا ان حوروں کی خاطر تجھے چھوڑنا تو میرے لیے آسان ہے، لیکن تیری خاطر میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نرم دل اور راضی ہو گئیں۔ الحمدللہ۔ غور کیجئے کہ کس انداز سے اپنی بیوی کو سمجھایا، کیا طریقہ اس صحابی رسول کا ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص کا گورنر مقرر فرمایا۔ جب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص تشریف لائے تو اہل حمص سے فرمایا تم نے اپنے گورنر کو کیسا پایا؟ گورنر کے بارے میں تفتیش کے لیے حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے اپنے گورنر کو کیسا پایا؟ انہوں نے اپنے گورنر کی شکایتیں شروع کی، جس کی وجہ سے حمص والوں کو چھوٹے کوفی کہا جانے لگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے 4 شکایات ہیں۔ ایک یہ کہ یہ دن چڑھے ہمارے پاس آتے ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا یہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا یہ تو بہت بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ کیا شکایت ہے؟ بولے کہ یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی بڑی شکایت ہے، اور کیا ہے؟ بولے یہ مہینے میں 1 دن گھر میں ہی رہتے ہیں، یہ مہینے میں 1 دن گھر میں ہی رہتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی بڑی شکایت ہے، اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی انہیں بے ہوشی کا ایسا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل حمص اور ان کے گورنر حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ جمع فرمایا، پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ آج اس معاملے میں میرا فیصلہ غلط نہ ہو۔ دعا کرنے کے بعد اہل حمص سے فرمایا تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن چڑھے ہمارے پاس آتے ہیں، صبح صبح جلدی نہیں آتے۔ حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سعید بن عامر نے فرمایا
اللہ عز و جل کی قسم اس بات کا اظہار مجھے پسند نہیں ہے، لیکن مجبوراً بتائے دیتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، اس لیے میں خود ہی آٹا گوندتا ہوں، پھر اس کے خمیرہ ہونے کا انتظار کرتا ہوں، پھر روٹی پکا کر کھانا کھاتا اور وضو کر کے پھر ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ جو بھی تاخیر ہوتی ہے وہ میرے گھر کے اپنے کام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اور کیا شکایت ہے؟ بولے کہ یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اگرچہ یہ بتانا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن مجبوراً یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ میں نے دن لوگوں کے معاملات کے لیے اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے خاص کر رکھی ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید شکایت کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ مہینے میں ایک دن ہمارے پاس نہیں آتے۔ اس کی وجہ دریافت کرنے پر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کپڑے دھونے کے لیے میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک ہی جوڑا ہے، جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو اسے خود ہی دھوتا ہوں، پھر اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، اور جب سوکھ جاتا ہے تو اسے رگڑ کر نرم کرتا ہوں، پھر پہن کر شام کو ان کے پاس آتا ہوں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور کیا شکایت ہے؟ اہل حمص نے کہا کہ کبھی کبھی ان پر رنج و غم کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس پر حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت میں بھی مکہ مکرمہ میں موجود تھا۔ قریش نے پہلے تو ان کے جسم کا گوشت جگہ جگہ سے کاٹا، پھر انہیں سولی پر لٹکا دیا اور پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ عز و جل کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوں اور میرے آقا علیہ السلام کو کانٹا بھی چبھے۔ پھر فرتے محبت سے بآواز بلند پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پس جب بھی مجھے وہ دن یاد آتا ہے، حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ حضرت خبیب کا وہ دن جب مجھے یاد آتا ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اس حالت میں ان کی مدد نہیں کی کیونکہ میں اس وقت مشرک تھا اور اللہ عز و جل پر ایمان نہیں لایا تھا، تو میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل میرے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ بس یہ سوچتے ہی مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے کیسے صحابی تھے یہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں شکایتوں پر حضرت سعید بن عامر کا جو آپ کا خلاصہ تھا جب وہ سنا تو فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے میری فراست کو غلط نہیں ہونے دیا۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس 1000 دینار بھیجے اور فرمایا کہ ان سے اپنی حاجات اپنی ضرورتوں کو پوری کرو۔ ان کی زوجہ نے کہا کہ اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کے کام کاج کرنے سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوجہ سے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتی کہ ہم یہ دینار اسے دے دیں جو ہمیں سخت ضرورت کے وقت لوٹا دے؟ زوجہ نے عرض کی ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں میں سے ایک قابل اعتماد شخص کو بلایا اور دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں ڈال کر فرمایا یہ دینار فلاں خاندان کی بیواؤں، فلاں خاندان کے یتیموں، فلاں خاندان کے مسکینوں اور فلاں خاندان کے مصیبت زدوں کو دے آؤ۔ تھوڑے سے دینار بچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا یہ اپنی ضروریات میں خرچ کر لو، پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے عرض کی آپ ہمارے لیے کوئی خادم کیوں نہیں خرید لاتے، اور مال کے بارے میں بھی پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ مال تمہیں آخرت میں جب کہ سخت ضرورت ہوگی نیکیوں کی اس وقت تمہیں وہ مل جائے گا۔ غور کیجئے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ثابت جمحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنی جمح کے ایک شخص حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ میں آپ کو فلاں علاقے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے عمارت کا وزن میرے سر ڈال دیا اور مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کروں؟ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ عز و جل نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے کہ اس سے کم مجھے کفایت کرتا ہے، میں اس سے زیادہ نہیں چاہتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وظیفہ ملتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا راشن خریدنے کے بعد بقیہ جو بھی بچتا تھا وہ آپ صدقہ کر دیتے۔ تو آپ کی زوجہ پوچھتی بقیہ رقم کہاں ہے؟ فرماتے میں نے قرض دے دیا ہے۔ کچھ لوگ نے ان کے پاس آ کر کے کہا کہ آپ کے گھر والوں اور سسرال والوں کا بھی آپ پر حق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان کے حقوق ادا کرنے پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا اور نہ حور عین کی طلب میں کسی انسان کی رضا کا میں متلاشی ہوں۔ اگر جنت کی ایک حور دنیا کی طرف جھانک لے تو ساری زمین آفتاب کی طرح چمکنے لگے، اور میں جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے گروہ سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے حضور نبی اکرم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ اللہ عز و جل تمام لوگوں کو حساب کے لیے جمع فرمائے گا تو غریب مسلمان جنت کی طرف ایسے تیزی سے جائیں گے جیسے کبوتر پر پھیلا کر اپنے گھونسلے کی طرف اترتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا ٹھہرو پہلے حساب دو، تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا جس کا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں جس کا حساب ہو۔ ان کا پروردگار عز و جل فرمائے گا میرے بندے سچ کہتے ہیں، پھر ان کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، وہ دوسرے لوگوں سے 70 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ حضرت جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کے ہیں، جبکہ حضرت سیدنا موسیٰ صغیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم کو خبر ملی کہ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکلات کا سامنا ہے، یہاں تک کہ ان کے گھر میں آگ بھی نہیں جلتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف کچھ مال بھیجا، انہوں نے وہ سارا مال مختلف تھیلیوں میں ڈالا اور آس پاس کے پڑوسیوں میں صدقہ کر دیا، اور فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ اگر کوئی حور اپنی ایک انگلی ظاہر کر دے تو ہر جاندار اس کی خوشبو پائے، تو کیا میں تمہاری خاطر ان کو چھوڑ دوں؟ اللہ عز و جل کی قسم اے دنیا کی عورتوں تم اس بات کے زیادہ لائق ہو کہ میں تمہیں ان حوروں کی خاطر چھوڑ دوں نہ کہ انہیں تمہاری خاطر چھوڑ دوں۔ غور کیجئے کیسے صحابی ہیں یہ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کا مبارک تذکرہ سنا۔ صحابہ ویسے ہی اتنے بڑے نہیں ہیں، اس مبارک تذکرے سے واضح ہے، کلیئر ہے کہ اللہ کریم نے اس امت کی سب سے بہترین مخلوق صحابہ کرام کو بنایا ہے۔ اللہ کریم صحابی رسول حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان رحمتوں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔